میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ایک سٹوری چھپی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں اور وہ سٹوری ہے آپ کے سی پیک سے متعلق. سی پیک کا منصوبہ جسے پاکستان کی سب سے بڑی معاشی کامیابی قرار دیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چائنا پاکستان میں بہت سارا پیسہ لے کر آ رہا ہے. جو اس سے پہلا کلیم آیا تھا وہ یہ تھا کہ 46 ارب ڈالر, پھر اس کے بعد 50-60, یہاں تک بھی پی ایم ایل این کے لوگ کہتے رہے کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے, بہت سارے پیسے آ رہے ہیں, انفراسٹرکچر بنے گا, توانائی کے منصوبے لگیں گے اور بہت کچھ ہوگا اور یہ منصوبے پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. پاک چائنا اکنامک کوریڈور پاکستان کو بہت آگے لے جائے گا. وہ کوریڈور تو بن جائے گا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پاکستان کو یہ جو قرضے مل رہے ہیں یا جو سرمایہ پاکستان میں آ رہا ہے, یہ سرمایہ داری یا قرضوں کے مد میں پاکستان کو جو واپس کرنا پڑے گا اس کی اماؤنٹ آج اخبار میں چھپی ہے. اس کی ساری تفصیلات منظر عام پر لے کر آئے ہیں شہباز رانا صاحب. وہ ہمارے ڈیلی ٹریبیون کے رپورٹر ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے انہوں نے اس کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے, جو اماؤنٹس ہیں, وہ ساری کی ساری انہوں نے تحریر کی ہیں. جو انکشافات ہیں وہ بڑے حیران کن اور پریشان کن بھی ہیں اور مہنگے ترین منصوبے پاکستان میں لگ رہے ہیں. یہ علی معاملہ ہے کیا؟ پاک چائنا اکنامک کوریڈور کو ایسے پیش کیا جاتا رہا کہ اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے پاکستان میں, اس کے بارے میں آپ آواز نہیں اٹھا سکتے, اس کے خلاف جو بھی بولے گا وہ ملک سے غداری کرے گا. یہ اس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا تھا پاکستان میں. لیکن ہر چیز کے اوپر بات ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ڈسکشن بھی ہونی چاہیے اور چیزوں کی شفافیت کے لیے ان کو لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہیے. آج تک پی ایم ایل این کی حکومت سے بار بار پوچھا جاتا رہا کہ آپ نے جو منصوبے چائنا کے ساتھ کیے ہیں آپ ان کو منظر عام پر کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو وہ بار بار کہتے جی لے آئیں گے, آ جائیں گے, ابھی نہیں لا سکتے, کچھ چیزیں نیشنل انٹرسٹ کی ہیں, تو وہ منصوبوں کی تفصیلات منظر عام پر نہیں لے کر آئے. پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی رہی. آج پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں حکومت ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی اب تک ان منصوبوں کی تفصیلات کو منظر عام پر نہیں لے کر آئی. چاہے وہ ایل این جی کے ہوں, چاہے وہ سی پیک کے ہوں, ان کو منظر عام پہ لانے میں ابھی تک تحریک انصاف ناکام یا مصلحت کا شکار ہے. کیوں وہ سامنے نہیں لے کر آئے؟ کیونکہ جو اب ہمارے رپورٹر سامنے لے کر آئے ہیں اس کے مطابق تو خیال بہت عجیب ہے کہ پاکستان کو $60 بلین تک کا کلیم کیا گیا تھا, وہ پاکستان کو مل رہا ہے, لیکن یہاں پہ تو صرف $26.5 بلین ہیں اور جو پاکستان کو واپس کرنا ہے وہ لگ بھگ $40 بلین ہیں اگلے 20 سال میں. ہر سال $2 ارب آپ کو واپس کرنے ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آئے گا, کیسے جنریٹ کیا جائے گا, یہ منصوبے فائدے میں کیسے چلیں گے, یہ مہنگی بجلی لوگ کیسے استعمال کریں گے؟ یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو آج کی اس رپورٹ کے بعد اٹھتے ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کروا دوں آپ کو, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر خان صاحب, فیڈرل منسٹر ہیں سابق اور خاص طور پہ اکنامکس کے ماہر ہیں, ان معاملات کو جانتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو دعوت دی. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ رانا محمد افضل خان صاحب موجود ہیں مسلم لیگ نون سے, اور آپ بھی سابق وزیر ہیں اور آپ کا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے, تو آپ بھی اس میں مدد کر سکتے ہیں. پلوا شاہ خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, جبکہ سٹوری جنہوں نے لکھی ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں شہباز رانا صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. شہباز رانا صاحب, میں سب سے پہلے آپ سے 3-4 چھوٹے سوالات پوچھتا ہوں, آپ مجھے کائنڈلی اس کو کوئکلی ان کا رپلائی کیجئے گا عام آدمی کی زبان میں, کیونکہ آپ نے جس طرح لکھا ہے وہ چیزیں تو سمجھنے کے لیے بھی عام آدمی کے لیے تھوڑا مشکل ہے. تو یہ کہ چائنا نے پاکستان کو اب تک یا آنے والے دنوں میں کتنا پیسہ دیا ہے اور کتنا دینا ہے؟ جی شکریہ عمران صاحب. 2014 میں جب پاکستان اور چین نے یہ معاہدے سائن کیے تھے تو اس وقت جو تخمینہ سامنے آیا تھا وہ $45 ارب کا آیا تھا, ٹھیک ہے, جس میں کوئی $35 ارب کے توانائی کے منصوبے تھے اور باقی $11 ارب کے جو تھے وہ انفراسٹرکچر کے, سڑکوں کے منصوبے تھے. ٹھیک ہے. ابھی تک جو اعداد و شمار حکومت کے ہیں اور جو منصوبے 2 مکمل ہو چکے ہیں, کچھ ابھی جو ہیں وہ انڈر امپلیمنٹیشن ہے, مکمل ہو رہے ہیں, ان کے حوالے سے جو پاکستان میں پیسہ آئے گا وہ کوئی آئے گا $26.5 ارب 2023 تک. اس میں $11 ارب پاکستان میں آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہی ایک فیزیبل جو منصوبے ہیں جو لگ سکتے ہیں اور جن کا پیسہ آ سکتا ہے $50 ارب یا $60 ارب کے اگینسٹ. تاہم اس میں 2 منصوبے ایسے ہیں جس پہ اگر کام آگے ہوا تو ان کا بھی پیسہ آ سکتا ہے, اور وہ ہے
मेन लाइन 1 का एक मंसूबा है पाकिस्तान रेलवेज का, उसकी लागत इब्तदाई तो 8 अरब डॉलर थी, और एक कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है वो 2 अरब डॉलर का है। तो ये दो मंसूबे हैं जिन पे काम हो रहा है, लेकिन वो काम अभी उन मराहिल तक नहीं पहुंचा जहां पे हम ये कह सकें कि उनके जो इन्फ्लोज हैं पाकिस्तान आएंगे। तो अभी तक 26.5 अरब डॉलर की ही हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मुझे कि जो मंसूबे लग रहे हैं पाकिस्तान में सी पैक के तहत, उनकी कीमत जो है वो, उसके बारे में आपने आज अखबार में लिखा, और इससे पहले भी अखबार में लिखा जाता रहा। मेरे सामने एक और रिपोर्ट सैयद अख्तर अली साहब की मौजूद है जो उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापी थी। ये कीमत में भी बहुत फर्क है। जी बिल्कुल, इन मंसूबों को देखने के दो जाविये हैं। एक तो हम देखते हैं कि ये जो कर्जा लिया जा रहा है उस पर शरह सूद क्या है। दूसरा वो जो मंसूबे तवानाई के हैं, जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लग रहे हैं, उनके ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो मुनाफा आप देंगे सरमायाकारों को, चाइनीज सरमायाकार ज्यादा है, वो कितना है। तो अगर तो सिर्फ इसके हम सूद के हवाले से देखते हैं, जो तो इनके कर्जे पाकिस्तान ले रहा है सड़कों के लिए, उस पर जो शरह सूद है वो ज्यादातर 2% है। बाकी कोई 75 करोड़ डॉलर के करीब जो कर्जा है जो हमने 5.2% के ऊपर लिया हुआ है। जो हमने तवानाई के मंसूबे हैं उसके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा हमने कोई मोटी, मैं अगर बात करूं मोटी जबान, सादा जबान में, कोई 6.5 से 7% के करीब वो कर्जे के ऊपर सूद की शरह बनती है। दूसरा इसका जो जाविया है वो है आप उस पर मुनाफा क्या दे रहे हैं। जो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी है जो सरमायाकारी चाइनीज पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसके ऊपर जो तो पानी के मंसूबे हैं बिजली के, उसके ऊपर 17% है। LNG के जो है वो उसके ऊपर 16% है। इसके अलावा जो कोयले के मंसूबे हैं वो इंतहाई महंगे हैं, वो 27% से लेकर 34% तक उसके ऊपर हम उनको 27 से 34% तक। वजह से हम देखते हैं कि 27% से लेकर 34.2% तक हम उनको मुनाफा दे रहे हैं। इसी वजह से जो आपको 40 अरब डॉलर का फिगर लग रहा है वो इतना ज्यादा आपको बड़ा लग रहा है, ओवर 26.5 अरब डॉलर का जो पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये एक बुनियादी वजह, इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म उस वक्त था कि इतने महंगे। अगर सिर्फ आप उनके देख लें, उनका जो टैरिफ दिया गया है वो पर फी यूनिट उसकी जो लागत है वो 8.8% की उसकी % बनती है उसकी लागत। जो कायदे आज़म सोलर पावर प्लांट है, ये पब्लिक नॉलेज में चीज पहले भी है, उसके ऊपर जो है वो 14.2 है उसकी फी सेंट, उसकी फी यूनिट उसकी जो पैदावारी लागत है, कीमत जो है उसकी। जी ठीक है। तो ये इस लिहाज से काफी एक्सपेंसिव मंसूबे हैं ये। राणा साहब जरा साथ ही रहें, मैं एक मिनट जरा राणा मोहम्मद अफजल खान साहब के पास जाता हूं। राणा साहब, ये स्टोरी अब आपके सामने, ये वो चीजें हैं जो कौम बार बार आपसे पूछती रही, अपोजिशन आपसे पूछती रही कि खुदारा इसको पब्लिक करें, खुदारा इसको पब्लिक करें। एक तो आपने महंगे तरीन मंसूबे पाकिस्तान में लगा दिए बगैर किसी कंपैरिजन के, किसी कंपैरेटिव स्टडी के बगैर आपने महंगे तरीन मंसूबे लगाए, महंगे तरीन ठेके दिए चाइनीज कंपनीज को, और उसके बाद जो आप उनको मुनाफा दे रहे हैं वो भी आप उनको ज्यादा दे रहे हैं, बिजली की कीमत भी आप ज्यादा वसूल करेंगे। आप पाकिस्तान की तरफ से थे, चाइना की तरफ से थे सर? देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। एक तो टाइम लाइन के हवाले से भी मिसकंसेप्शन है और एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के हवाले से भी मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे फिगर्स शहबाज राणा साहब ने दुरुस्त दिए और ये फिगर किसी से खुफिया नहीं थे। हमारी CPAC कमेटी में भी डिस्कस होते थे और हमारी फाइनेंस कमेटी में भी डिस्कस होते थे, जिसमें असद उमर साहब दोनों कमेटीज़ के मेंबर्स थे। ये 4 फेजेस हैं CPAC के। 2015 से 2019 अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें 7000 मेगावाट बिजली आनी थी, वो मेन बिजली के प्रोजेक्ट थे। 2022 तक हमारे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिजली के इंक्रीज होके 13,180 पे जाना था। उसमें गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट है, फाइबर ऑप्टिक है, हाइडल के कुछ मंसूबे हैं, कोल माइनिंग है। ये सारी चीजें 2022 की हैं। उसके बाद 2025 तक जो मंसूबे मुकम्मल होने हैं उनको हमने मीडियम टर्म प्रोजेक्ट्स कहा था, जिसमें रेलवेज और इंडस्ट्रियल जोन्स, तो इंडस्ट्रियल जोन्स और रेलवेज की जो टाइम लाइन थी वो 2025 थी। फिर आपके आखिरी फेज में आ जाती हैं 2030। ये हमारे लॉन्ग टर्म थे जिसमें इंडस्ट्रियल जोन्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म शामिल था। तो लेकिन सर मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखता हूं ना सर। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान में मंसूबा लगाया जामशोरो पावर प्लांट का, उसकी लागत पर मेगावाट, पर फी मेगावाट जो उस मंसूबे की लागत है वो 0.587 अरब डॉलर है, जबकि मिलियन डॉलर है, सॉरी। और जो आपने लगाए साहिवाल कोल पावर प्लांट, पोर्ट कासिम वाला और हब पावर प्लांट,
اس میں سر 1.21 ملین. سر آپ فرق تو چیک کریں نا سر, دگنی قیمت کے اوپر آپ چائنیز منصوبے سی پیک کے یہاں پہ لگا رہے ہیں, اور آدھی قیمت کے اوپر جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک لگا رہا ہے. سر کوئی کسی قسم کا تو آپ کمپیریزن کر دیتے کسی کے ساتھ. میرے پاس تو جاپنیز پلانٹ کے فگرز نہیں ہیں, یقیناً جاپنیز پلانٹ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آپ نے کہا نا جاپنیز سستا ہے شاید. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاور پلانٹ جامشورو کا لگا ہے, جو لگایا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی مدد سے پاکستان میں لگا ہے, اس کی جو لاگت ہے وہ آدھی ہے, بلکہ آدھی سے بھی کم ہے. جو آپ نے لگایا وہ دگنی سے زیادہ قیمت کے آپ نے لگا دیے سی پیک کے منصوبے. سر یہ پیسے پبلک نے واپس دینے ہیں. میری ذرا آپ گزارش مجھے بات کر لینے دیں تاکہ میں اس چیز کو کلیئر کر دوں. آپ کے جو منصوبے لگے ہیں ان کا پروجیکٹ کی قیمت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ان سے بجلی خریدنی ہے. پروجیکٹ وہ جتنے کا بھی لگائیں, ہم نے ان سے 7 سے 8.5 سینٹ سر منافع آپ نے اسی سرمایہ کاری پہ دینا ہے جو وہ کر رہے ہیں. پلانٹ ہے نہیں بالکل نہیں. ہم نے جو ان سے بجلی خریدنی ہے اس کا ریٹ نیپرا نے دیا ہے, اور اس کے اندر ان کا IRR جو ہے 17% ہے یا اس سے زیادہ ہے, وہ اس کے اندر بلٹ ان ہے. ہم نے جو بجلی ان سے لینی ہے اس کی قیمت دینی ہے, پروجیکٹ کی قیمت ہم نے ایک منٹ. سر پھر اس کا مطلب ہے جو تنقید آج تک آپ کرتے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ وہ لے کر آئے IPPs, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی وہی کام کر دیا ہے. دیکھیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, ہم نے یہ جو پاور نیپرا کا جو ٹیرف ہے, یہ میری عرض تو سن لینا, بات بھی نہیں کرنے دے رہے آپ. جو نیپرا کا ٹیرف ہے وہ صرف چائنا کے لیے نہیں ہے, وہ پوری دنیا کے لیے ہے. کوئی بندہ آ کے کوئلے کا پلانٹ لگائے گا, اس کا نیپرا کا ایک ہی ٹیرف ہے, اور وہ جو مرضی لگا لے. اچھا ہمایوں اختر خان صاحب, یہ مہنگی بجلی سے ہم نے باہر نکلنا تھا یا اور دھنس جانا تھا اس کے اندر, یہ تو اور بتا دیا اس کے اندر. تھوڑی سی میں کلیئرٹی اگر آپ کی اجازت ہو. دیکھیے جیسے شہباز رانا نے کہا کہ اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں, مطلب $5.9 بلین میرے خیال انفراسٹرکچر کی ایڈ آ رہی ہے, اس کا ریٹ مور اور لیس ٹھیک ہے. نہیں لیکن اس کا بھی ایز کمپیئر ٹو ادرس وہ زیادہ ہے. سنیے, بیکاز 2% ہے, 2% ایز کمپیئر ٹو ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہ جو کرسپونڈنگ چائنیز انسٹیٹیوشن ہے وہ ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک نیا بینک بنا ہے, یہ قرضے اس کے نہیں ہے میرے خیال. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اس کے نہیں ٹھیک ہے, لیکن 2% چلیں, اس سے شاید مجھے میں کہہ نہیں سکتا ورلڈ بینک یا ایشین بینک سے زیادہ ہوں, لیکن پھر بھی یہ ایک ریزنیبلی کنسیشنری قرضہ ہے. میں ایک دوسری بات بتاؤں, مجھے نہیں معلوم کہ یہ ریلوے کا جو پروجیکٹ ہے جو شہباز رانا نے کہا, یا جو کراچی سرکلر ریلوے کا ہے, یا اورنج لائن کا ہے, یہ بیسیکلی پروجیکٹس ہوں گے. پروبیبلی کچھ لون حکومت پاکستان کو ملے گا, ان سب یہ لون ہے, یہ قرضہ ہے حکومت پاکستان کو ملے گا, اور ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں یہ واپس کرنا ہے. لیکن دیکھیے یہ obligation جو ہے, جو حکومت پاکستان کو قرضہ ملے گا, وہ فسکل obligation حکومت پاکستان کی ہے. وہ قرضہ بمائے مارک اپ ریٹ, بمائے سود حکومت پاکستان نے واپس کرنا ہے, وہ اس کے فسکل اکاؤنٹ کا حصہ بن جائے گا. اس میں جو فورن ایکسچینج کمپوننٹ ہے وہ ملک کے بیلنس, فورن ایکسچینج کمپوننٹ جو بیلنس پیمنٹ ہوتی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کے پاس اتنا فورن کرنسی ہے کہ وہ اپنی فورن obbligations پوری کر سکے, وہ بیلنس آف پیمنٹ کا حصہ بن جائے گا. فسکلی یہ ملک کی جو بیلنس شیٹ ہے, جو ملک کا بجٹ ہے, اس کا حصہ ہوگا. IPPs کے جتنے پروجیکٹس ہیں جی, یہ آپ نے درست فرمایا, یہ ملک میں جو رائج IPP پالیسی تھی, چاہے وہ تھرمل ہو یا LNG پہ بیس ہو, یا سولر ہو یا ہائیڈل ہو, یہ اس کا تسلسل ہے. اور یہ 1994 میں آئی پالیسی, اس میں کافی پاور پلانٹس لگے, مہنگی بجلی تھی, اور یہ خاص شفٹ ہوا تھا اس زمانے میں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو وہ بجلی بنانے کے منصوبے دیے گئے تھے. جی اس میں گورنمنٹ کی کئی آبلیگیشنز ہوتی ہیں. ایک تو گورنمنٹ نے جو ٹیرف نیپرا مقرر کر لیتی ہے, وہ ٹیرف پہ بھی دینی ہوتی ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کی آبلیگیشن اس کے بعد کیا ہے جی, اس کے بعد گورنمنٹ کی آبلیگیشن یہ ہے کہ چائنیز انویسٹر آیا یا پاکستانی انویسٹر تھا یا لون چائنیز تھا, جو بھی باہر کا انویسٹر ہوگا یا باہر کا لون ہوگا, اس کی فورن ایکسچینج آبلیگیشن جو ہے فسکلی گورنمنٹ کی کوئی ذمہ نہ رہی ہے. 10 ارب لیکن گارنٹی تو گورنمنٹ کی, فسکلی نہیں, صرف فسکلی ذمہ داری نہیں ہے,
फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट कि जी फॉरेन एक्सचेंज में हम वापस देंगे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इसका बोझ डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन ये जो 14% रिटर्न है अगर सोलर का और 17% LNG का और कोल का, शहबाज राणा साहब फरमा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है 27%, लेकिन उन्होंने जरूर रिसर्च 34 तक 34 तक कोल के पावर प्रोडक्ट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उसने फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल करनी है। हैरत अंगेज तौर पे जो कोल पावर प्लांट जो कोल पावर प्लांट हैं जितने भी कोल के लगे थे, उसके अंदर ज्यादा ट्रस्ट शो किया हमारे हुक्मरानों ने, बार बार उनका नाम लेते थे कि और विजिट भी सबसे ज्यादा वहीं के हैं, और वो इतने महंगे की वजह से। उसमें इमरान, उसमें एक बात ये भी है कि आपने देखा कि उसमें चंद प्रोजेक्ट्स आए, जो कतर से आ गया, जिसमें सैफुर रहमान साहब आ गए, पोर्ट कासिम में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग गया, उसमें डेफिनेटली बहुत तेज रफ्तारी से वो हुआ। मुझे कोई इल्म नहीं कि उसमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो एक पुश आया वो प्रोजेक्ट लगने का। हो सकता है गवर्नमेंट ये चाह रही है ये तवानाई के मंसूबे इनका क्या ऑडिट नहीं होना चाहिए। इसमें LNG के प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो पंजाब में लग रहे हैं, पंजाब का जो कोल कसाईवाल प्रोजेक्ट है वो भी मेरा ख्याल IPP है। अब उसमें पुश किया गया पंजाब गवर्नमेंट ने कि भाई जल्दी लगाएं। ओके, अब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, शहबाज राणा के पास इंफॉर्मेशन कि भाई गवर्नमेंट क्यों पुश कर रही थी, और इसके दर हकीकत जो इक्विटी पार्टनर्स थे वो चाइनीज के साथ कौन थे, ये चीजें इन्वेस्टिगेट करने वाले मेरे पास इंफॉर्मेशन। अच्छा, मैं एक चीज, राणा साहब मुझे क्विकली बताएं, मैं ब्रेक पे जाना है। शहबाज राणा साहब, मुझे जिस तरह अभी साबिक वजीर PMLN से राणा साहब फरमा रहे थे, राणा अफजल साहब, कि जो सरमायाकारी आ रही है उसके जो मंसूबे लग रहे हैं वो चाहे महंगे लगें चाहे सस्ते लगें, हम सिर्फ बिजली की कीमत के लिए जिम्मेदार हैं, उन पैसों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो सरमायाकारी वो कर रहे हैं पाकिस्तान में। वो बोझ तो आपके ऊपर पड़ रहा है। जी जी, इमरान साहब ऐसा नहीं है, इसमें जो IPP की पॉलिसी थी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, उनकी और इनकी पॉलिसी में इस जो चाइना की पॉलिसी, ये चाइना के साथ जो हमने मंसूबे किए उसमें एक और बुनियादी फर्क है। जो सर्कुलर डेट होता है उसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने CPEC के जो एनर्जी के मंसूबे हैं उसकी रिवॉल्विंग फंड की गारंटी दी हुई है। आपको पता है कि ऑन एन एवरेज 22% जो बिजली पैदा होती है उसका जो लागत है वो सर्कुलर डेट में चली जाती है। राणा साहब, हो सकता है ये गलत बात आपको बताई ना हो, गारंटी भी 26%। मैं आपको नहीं मैं आपको बताता हूं, अगर हमने तो उनसे बल्क बिजली खरीदनी है, हमने उनसे गारंटी दी हुई है, बल्क बिजली खरीदनी है। अगर खरीदने के बाद वो चोरी होती है तो वो चाइना वालों का कसूर तो नहीं है ना। जी जी, शहबाज राणा साहब, आप बात मुकम्मल करें, मुझे ब्रेक लेनी है। हुए हैं पावर सेक्टर के अंदर जितने IPPs इस वक्त काम कर रहे हैं तो उनके जो मालिकान है उनका भी कसूर नहीं है। आपने एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाइनीज को इस केस में दिया, हमें यह बात माननी पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि आप फरमा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी, आजकल जो पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी के जो हालात हैं, जो डिविडेंड्स की पेमेंट्स हो रही हैं फॉरेन कंपनीज ने करनी है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे केसेस में रोकी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान हर केस में इन्वॉल्व लेती है। तो ये मंसूबे करते वक्त सोचना चाहिए था। कहना कि जी प्राइवेट सेक्टर का पैसा आएगा। इमरान साहब, एक और पॉइंट नोट कीजिएगा, हमेशा ये बात कही गई है कि CPEC $50 अरब का है। आज तक आपने सुना कि CPEC $6 अरब का है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये बात कहते रहे, चाइनीज एम्बेसी कहती रही, साबिक प्लानिंग के जो वजीर एहसन इकबाल साहब कहते रहे कि $50 अरब का CPEC लिया है। आज अब उसकी अदायगियों की बारी आई है तो हम ये बात कर रहे हैं कि CPEC सिर्फ $6 अरब का है। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले 6 साल, यानी हमने पाकिस्तान की कौम से एक बहुत बड़ा घिनौना झूठ ये बोला कि $50 अरब का CPEC नहीं है, CPEC सिर्फ $6 अरब का है, और बाकी वैसे सरमायाकारी आई है जिस तरह पूरी दुनिया से पहले आती रही है। वो सरमायाकार आए हैं जो पाकिस्तान का पहले भी खून निचोड़ते रहे हैं IPPs के जरिए से, और आइंदा भी निचोड़ेंगे नेपरा की मर्जी के साथ और हुकूमत पाकिस्तान के आशीर्वाद के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारी है, और सरमायाकार जो है उसको सिर्फ अपने सरमाए में उसको मुनाफा चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता। ये सरमायाकारी हुई है, वो अपना मुनाफा कमाएंगे, आप पेट काट के उनको पैसा देंगे। आपको जो चाइना ने पैसा दिया है वो है सिर्फ $6 अरब। Am I right, सर? अब जैसे कि मेरा एक सवालिया निशान है कि रेलवे का जो मंसूबा है 8 बिलियन का, अगर वो आ जाता है तो अगर सर्कुलर कराची रेलवे फिर भी 20 हो जाएगा सर, मैक्सिमम 20 हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि ऑरेंज लाइन कहां फिट हो रही है। सर 10 अरब और डाल लेंगे आप इसमें, आप $15 अरब पे चले जाएंगे। $50 अरब का क्लेम ना करें।
$35 بلین جو ہیں وہ IPP کے منصوبے ہیں جیسے جن میں سے ابھی صرف 20 کا شہباز رانا نے فرمایا. ٹھیک ہے، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں پرور شاہ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جی پرور شاہ، ابھی یہ انکشاف ایک اور کیا ہے شہباز رانا صاحب نے کہ جو آپ کہتے رہے ہیں کہ چائنا پاکستان کو جو پیسہ دے رہا ہے وہ $50 ارب کے سی پیک کے منصوبے آ رہے ہیں. ایکچولی اس میں وہ انویسٹمنٹ ہے IPPs کی، جس طرح کی بینظیر بھٹو صاحبہ لائی تھی، جس طرح کی ماضی میں آتی رہی ہے اور پوری دنیا سے آتی رہی ہے. وہ مہنگی بجلی بنا کے یہاں پہ بیچتے ہیں، وہ منافع کماتے ہیں، اور جب ان کا منافع کما لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اب یہ تو وہی ہوا ہے. اس میں وہ پیسہ کہاں ہے جو چائنا نے پاکستان کو انفراسٹرکچر بنانے کے لیے دیا؟ وہ تو لگ بھگ $6 ارب کے آس پاس ہے. دیکھیے عمران، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنا شو جو ہے مزید کرنے میں کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو بند کرانے کا بندوبست کریں. لیکن بہرحال چلیں کوئی بات نہیں، بہرحال کبھی کرنا چاہیے. بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اب یہ جو ہم اس کو جس لائٹ میں پورٹری کر رہے ہیں، میں اس کو نیگیٹ بھی نہیں کروں گی. ہم اس کو اپنی نیشنل سیکیورٹی سے لنک کرتے ہیں، لیکن چائنا کے لیے یہ ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہے. اس میں 62-63 کتنے ملک ہیں، اور جس میں ان کا اکنامک انٹرسٹ ہے، ان کا انفراسٹرکچر شامل ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ان کی انویسٹمنٹس ہیں. اب بات اصل یہ ہے کہ اس میں جو بھی حقائق ہیں، اگر وہ پچھلی حکومت نے ان کو بھی رکھنے چاہیے تھے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھنے چاہیے تھے، اس کی ایک اسسمنٹ ہونی چاہیے تھی. لیکن یہ حکومت جو ہے ڈیمانڈ کرتے رہے بطور اپوزیشن کچھ ایکسپرشنز. دیکھیے یہ ابھی سامنے آیا ہے، اور ابھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرور اس کو سامنے آنا چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، اور اس پہ ایک اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس میں کوئی مطلب ہم اسے نگیٹ کریں یا ہم اس کہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جیسے آج یہ لے کے آئے ہیں پلاننگ کمیشن سے، اس پر حکومت کی طرف سے کوئی جواب آئے، یا وہ اس کو، چونکہ انہوں نے خود شروع میں جیسے ہی یہ حکومت وقت آئی تھی انہوں نے اس پر ایک سٹانس لیا، لیکن اس کے بعد خاموشی چھا گئی. تو اگر اس کو پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں اور لا کر اس پر بحث ہوتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ مطلب چائنا گئے بھی پرائم منسٹر صاحب، اور وہاں پر بہت سی کہانیاں بھی نکلی. اب اصل حقائق کیا ہے تو ہمیں نہیں پتا، لیکن وہاں سے ابھی تک ہمیں اس قسم سے کوئی جس طرح سے امید کی جا رہی تھی وہ پیسہ ابھی تک ایز آف ناؤ نہیں آیا. لہٰذا کیا ریزن ہے کہ پرائم منسٹر وہ باتیں نہیں مان رہے جو نواز شریف صاحب مان گئے تھے؟ خاصا کرپٹ ہمارا ملک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا ملک کرپٹ ہے، اور وہاں کرپشن کی جو داستان تھی انہوں نے بیان کی، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں اپنا بھی، ان کا بھی جو کرپشن کا انڈیکس ہے وہ خاصا ہائی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کے قومی منصوبے جن کو ہم نیشنل سیکیورٹی سے لنک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہم یہ سب کہہ چکے ہیں کہ اٹس امپیریٹو کہ یہ منصوبہ چلے اور بنے. نیشنل سیکیورٹی تو دیکھیے ایک منٹ نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کے خلاف ہم کبھی بھی اس کو ہم کبھی چھیڑتے بھی نہیں ہیں. لیکن دیکھیں میرا بطور پاکستانی یا آپ کا بطور پاکستانی اور ایک پولیٹیکل فگر اور پارلیمنٹیرینز کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پتہ کریں کہ باہر سے جو سرمایہ کار آ رہا ہے وہ کتنا پیسہ لا رہا ہے، کتنا وہ کما رہا ہے، آپ اس کو کیا فیور دے رہے ہیں. کیا آپ نے کوئی کمپیریزن کیا ہے کہ یہ منصوبہ اتنے کا لگنا چاہیے تھا، یہ اتنا مہنگا لگا رہا ہے؟ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو شرح سود دنیا دے رہی ہے کیا ہم اتنی دے رہے ہیں یا اس سے زیادہ دے رہے ہیں؟ یہ تو جاننا ہمارا سب کا حق ہے. دیکھیے عمران، یہ آپ کے میرے حق سے زیادہ، کیونکہ وی ہیو اے وائس، ہم لوگ روز شام کو بات بھی کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ٹی وی پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ عام پاکستانی کا حق ہے جس نے پیسہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، بلز کے فارمز ہیں، یوٹیلیٹیز کے فارم میں، ان کا حق ہم سے زیادہ ہے. لہٰذا اس میں اگر ٹرانسپیرنسی ہوگی اور یہ باتیں سامنے آئیں گی، میں سمجھتی ہوں یہ مطلب اس پورے پروجیکٹ کو زیادہ تقویت ملتی ہے. اور اس قسم کے اسپرشنز جو پہلے حکومت نے خود کاسٹ کی آتے ہی اس کے بعد پھر یہ خاموشی میں چلا گیا. یہ معاملہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی مطلب اٹھانا چاہیے، اور اس میں اگر ایک کمپیریزن ہو جائے تو کیا حرج ہے اس میں. مطلب ہم اس کی افادیت سے کوئی اعتراض اس پر ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے کچھ نیبرز جو ہیں، خاص طور پہ بھارت جو ہے وہ اس سے خاصا پریشان ہے.
तो बात यह है कि जाहिर है इससे बहुत से बेनिफिट्स भी होंगे, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हैं हमें, इकोनॉमिक भी हों, वो मेरे पास अभी इस वक्त उसका मैं चले एक चीज तो गवर्नमेंट से पूछने की है ना, हमारे अख्तर साहब, जो मेन चीज होती है वो किसी भी मंसूबे में शफाफियत होती है। कम से कम आप इंटरनल ऑडिट कर लें, चीजों को चेक कर लें, चाइना के साथ बैठ के आप चीजों को रिव्यू कर सकते हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक आपने कुछ चीजें उनसे डिस्कस भी की हैं कि जनाब इसको ऐसे नहीं, हम चाहते हैं इसको ऐसे करें, और कुछ पे चाइना ने रजामंदी का इजहार किया, कुछ पे वो कह रहे हैं जी हम मजीद डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। आपको इसकी शफाफियत के लिए इसको ओपन नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल मैटर है ना ये, सिक्योरिटी मैटर तो नहीं, फाइनेंशियल मैटर। आपकी बात का डायरेक्ट जवाब, क्योंकि इसमें चाइना इन्वॉल्व है और चाइना आमतौर पे काफ़ी सीक्रेटिव होता है। यू सी वन बेल्ट वन रोड बहुत से मुल्कों में चाइना के प्रोग्राम है, और आमतौर पे वो ये नहीं चाहते कि किसी पर्टिकुलर मुल्क का जो मंसूबा है वो पब्लिक किया जाए, क्योंकि हो सकता है बाकी मुल्कों में उनकी कोई और पॉलिसी हो। नंबर एक। नंबर दो, ये जो हमें जो प्राइम मिनिस्टर का अभी हालिया चाइना का दौरा हुआ, उसमें सीपैक की भी ज़रूर बात हुई होगी, लेकिन एक्चुअली उसमें ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें सपोर्ट चाहिए चाइना की, उस पर ज़्यादा बात हुई है, और वो पैसा अनकरीब मैं उम्मीद करता हूं कि वो पाकिस्तान में जिस तरह सऊदीया से और यूएई से आया, वो पैसा भी आएगा। देखिए, मिड 90s के बाद, वन शुड बी फेयर, मिड 90s के बाद पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर ने कोई पावर जनरेशन के मंसूबे नहीं बनाए, और कोल का मंसूबा एक लाखड़ा का लगा था जो आज तक किसी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। तो हमें एक क्रेडिट देना चाहिए कि उसी पॉलिसी के तहत कि पब्लिक सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है और प्राइवेट सेक्टर है, और उसका लोन भी, कुछ प्रोजेक्ट का लोन पाकिस्तान से जनरेट हुआ, चंद का, कुछ का लोन चाइना से जनरेट हुआ है, इक्विटी की भी कुछ पाकिस्तान से, कुछ कतर से, कुछ चाइना से इक्विटी जनरेट हुई है। लेकिन पहली दफा कोयला के प्रोजेक्ट लगे। कोयला के प्रोजेक्ट्स में मुझे, चाहे वो इंपोर्टेड कोल पे बेस्ड हो और बल्कि ज्यादा बेहतर है कि डोमेस्टिक पे बेस्ड हो, एक वायबिलिटी मुझे नजर आती है। इन द लॉन्ग रन हम अपनी कॉस्ट ऑफ जनरेशन कम करेंगे। मतलब आप पब्लिक करने में इंटरेस्ट रखते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करने में इंटरेस्ट रखते हैं? देखिए, अगेन ये आपकी अपनी डिमांड थी, पीएमएलएन के दौरे हुकूमत में आपकी डिमांड थी। इमरान, देखें, बात आ जाए चाइना की। अब मैं प्लानिंग मिनिस्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है, मेरा एक थिंक टैंक है, मुझे इतना पता है कि चाइना हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसकी जो अपनी पॉलिसीज हैं। मैंने आपको एक वजह बताई है, वो नहीं चाहता कि, अगर चाइना नहीं चाहेगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उसके सारे मंसूबे खोल के, और क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना के साथ वाबस्ता है, तो फिर अलबत्ता लेकिन जब ये बात पीएमएलएन करती थी तो तब आप तो मुख्तलिफ बात करते थे कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है, आपने अपनी शफाफियत देखनी है, या आप कुछ और, आप डिस्कशन तो करें। हमने देखिए, मुझे नहीं मालूम कि सीपैक पे क्या बातचीत। देखिए, जो मंसूबे हैं उसमें कोई रद्द-बदल हो सकता है, उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन पीरियड चेंज किया जा सकता है, या रेलवे का है, लेकिन हम जाके जो साइंड शुदा मंसूबे हैं, मसलन अगर चाइनीज प्राइवेट सेक्टर के हैं, आईपीपीज के हैं, और जो साइन सील्ड एंड डिलीवर हो चुके हैं, उनको तो पाकिस्तान नहीं खोल जाए, उसमें तो पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटीज हैं, कैसे खोले? मैं चाहता हूं कि जो इस पे एक चाइनीज मौकिफ भी है इस पे एक, और शहबाज साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको जरूर इस प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत जरूरी है, चाइना हमारा पार्टनर है इस सारे मामले में, और हम चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। हम यहाँ डिस्कशन ये नहीं कर रहे कि चाइना पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, हम यहाँ डिस्कशन ये कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने चाइना के साथ कैसे डील किया, और जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ डील किया तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन मंसूबों में कितना फायदा देखा। हम इस पे बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद जो चाइना इसके बारे में कहता है वो भी आपको सुनाते हैं ब्रेक के बाद। जी, शहबाज राणा साहब, जो इस पे चाइना का मौक़िफ़ बनता है वो जरा हमारे सामने रखिए, ताकि वो भी क्लियर हो जाए कि चाइनीज गवर्नमेंट या चाइना क्या सोचता है इस मंसूबे के ऊपर, आपकी खबर के बाद। इमरान साहब, जो चाइनीज एम्बेसी है और प्लानिंग कमीशन है, उन दोनों का आज मौक़िफ़ सामने आया है। आल्दो के जो प्लानिंग कमीशन का मौक़िफ़ है, उनके जो स्पोक्समैन, उनका कल हमने ले लिया था, स्टोरी में छपा हुआ भी है। चाइनीज एम्बेसी ये कह रही है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना को जो रीपेमेंट्स होंगी, वो अगेंस्ट जो $6 अरब का उनका कर्जा है और $7.5 अरब की टोटल रीपेमेंट्स हैं। तो बाकी जो पेमेंट्स हैं, कोई तकरीबन रफली $32 बिलियन की,
وہ آپ چائنا کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہیں؟ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ آئی پی پیز سرمایہ کاری لے کے آئے تھے، اور اگر ڈیویڈنڈ پے ہو رہا ہے اور جو لونز آئی پی پیز نے لیے ہیں انویسٹرز نے، یہ آئی پی پیز اور پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں جس کا حکومت چائنا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے بھی سٹوری میں اپنی میں کہیں پہ یہ جگہ نہیں لکھا کہ $40 ارب ہم حکومت چائنا کو پے کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی پیک کا فریم ورک ہے، جو امبریلا ہے جس کے اندر اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی ہے اور اس میں چائنا کا قرضہ بھی ہے، ان کو ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو آپ $40 بلین واپس کر رہے ہیں. دیکھیں ایگزیکٹلی چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے یہ قرضہ دیا ہے چائنیز انویسٹر کو پاکستان میں یہ پاور پلانٹس لگانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جو پیسہ سی پیک کے اندر آ رہا ہے جب وہ باہر جائے گا تو اس کو بھی ہم سی پیک کے اندر ہی لکھیں گے، وہ سیپریٹ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سٹوری ہے یہ ہماری کوئی اپنی تخلیق نہیں ہے، یہ پلاننگ کمیشن کا ایک جو ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. تو یہ جب $40 بلین آپ نے واپس کرنے ہیں تو اب آپ ہر سال آپ $2 ارب واپس کریں گے تقریباً. آن این ایوریج ہمارا $2 ارب سالانہ بنتا ہے. میں ایک صرف جو ہمایوں خان صاحب نے ایک بات ریز کی تھی اس کا میں پوائنٹ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. پبلک سیکٹر میں 3 پاور پلانٹ خان صاحب پچھلے 3-4 سالوں میں لگے ہیں. ایل این جی فائرڈ 3 پاور پلانٹس پی ایم ایل این کی حکومت نے پنجاب میں لگائے ہیں. اب وہ اس کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی چائنیز انویسٹمنٹ آ گئی ہے، مسئلہ حکومت پاکستان کا ہے، مسئلہ حکومت چائنا کا نہیں ہے. ہم نے جو سڑکوں کے منصوبے بنائے، جو اورنج لائن لگائی وہاں پہ ہم نے منصوبہ کیا لاہور میں، کیا اس سے پہلے ہم نے کوئی ایسی سٹڈی کی تھی کہ ہمارے پاس ٹریفک کاؤنٹ تھا کہ کیا ہمیں ان سڑکوں کی ضرورت تھی؟ نمبر 1. نمبر 2 جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، ہمارے ساتھ تو ایسی کوئی سٹڈی شیئر نہیں کی. 10,000 میگا واٹ کے فوراً، ٹھیک ہے 10,000 میگا واٹ کے کیا ہمیں فوری پاور پلانٹس کی ضرورت تھی؟ ہمیں شاید 10,000 میگا واٹ کے فوری پاور پلانٹس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم داسو ہائیڈرو پاور کے اوپر بھی کام کر رہے تھے، ہمارا تربیلا ایکسٹینشن بھی آ رہا تھا، ہمارے کچھ اور منصوبوں میں بھی کام چل رہا تھا. انہی وجوہات کی وجہ سے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں گورنمنٹ نے اتنے سارے پروجیکٹ ایک ساتھ شروع کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ چائنا کا پریشر تھا یا پاکستان خود چاہ رہا تھا کہ اتنے سارے منصوبے ایک ساتھ شروع کر دیں جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے بقول آپ کے؟ لیکن میں سی پیک کو عمران صاحب دیکھ رہا ہوں 2013 سے، جب اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی. میں صرف ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گا، چائنا نے اپنی اسٹریٹجک ضروریات ہمیں بتائی تھی اور اس وقت کی حکومت کا یہ خیال تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے، آپ ہی ہمارے بجلی کا مسئلہ حل کر دیں، ہم آپ کی ضروریات پوری کر دیں گے. اور یہ بات بغیر کسی اسٹڈی کے کی گئی. ایک بات ہمیں ماننی چاہیے گی اور شہباز رانا ایگری کرے گا کہ دنیا میں اس وقت کول پاور جنریشن میں نہ کوئی انویسٹر آئے گا پاکستان کے باہر سے اور نہ ہی کوئی اس کو فنڈ کرے گا. تو یہ انویسٹر جو آئے ہیں مڈل ایسٹ سے یا پاکستان سے چائنا سے اور اس کو جو فنڈ کیا ہے چائنیز لون نے یہ اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا پاور جنریشن میں. ایک بات ہمیں بالکل حقیقت بیان کرنی چاہیے. دوسرا، پاور جنریشن پہ میرا جو پی ایم ایل این کی پالیسی سے اعتراض تھا کہ انہوں نے پاور جنریشن پہ تو توجہ دی اور کچھ پاور جنریٹ کی ہے 10,000 میگا واٹ، لیکن انہوں نے ڈسٹریبیوشن کمپنی ڈسکو پہ کسی قسم کی کوئی اس پہ کام نہیں ہوا، نہ ٹرانسمیشن پہ ہوا. اور یہ جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، یہ جو 5 سال پہلے تھا بالکل وہی اب موجود ہے، وہ اسی طرح جنریٹ ہو رہا ہے. کیونکہ جو چوری ہے 1 ٹریلین روپے کی جو بجلی کی مارکیٹ ہے پاکستان میں، جس میں 26% چوری ہے، جو 260 بلین ادھر ہی آپ کا علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ 260 بلین سے ہی پھر آپ کا سرکولر ڈیٹ بنتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی. جی رانا صاحب، یہ تقریباً $6 ارب چائنا نے آپ کو دیا ہے. اس کے علاوہ وہ سرمایہ کاری ہے جو پاکستان میں 96 سے ہو رہی ہے، جن کو ہم آئی پی پیز کہتے ہیں. یہ آئی پی پیز کا ہی تسلسل ہے جس پہ ہمیشہ پی ایم ایل این تنقید کرتی رہی ہے. یہ کچھ نیا نہیں ہے بقول اس سٹوری کے. دیکھیں مجھے آپ تھوڑا سا وقت دے دیں، اور چونکہ آپ نے بالکل وقت نہیں دیا مجھے، یہ 6 ارب بھی شاید ابھی نہیں دیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے 4 فیزز ہیں اور دوسرا فیز جو ہے 2019 سے 2022 تک شروع ہوگا. اور اس فیز کے اندر آپ کی روڈ آئے گی، فائبر آپٹک آئے گا، مائننگ آئے گی اور آپ کے کچھ بجلی کے اور منصوبے آئیں گے. یہ جو ہمارا ارلی ہارویسٹ فیز تھا اس میں صرف 7,000 میگا واٹ تھا، وہ آ گیا ہے. اب دیکھیں 2-3 باتیں آپ نے کی جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خطرناک بھی ہیں
اور ایک آپ نے کہا کہ یہ 45 ارب ڈالر سے 60 ارب ڈالر، یہ جو 45 ارب ڈالر 5 سال کا ہے، اس کا روڈ میپ آپ کو میں نے پہلے دے دیا. ابھی آپ کا جو وہاں پہ ہوئی ہے میٹنگ چائنا میں، وہاں پہ سندھ کے چیف منسٹر ایک دو پروجیکٹ اور ڈال کے آئے ہیں، تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 60 بلین پہ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. دوسرا، آپ نے خون نچوڑنے والے لوگ ہیں. مجھے بتائیں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے، چاہے وہ آپ کی کنزیومر گڈز میں آ رہی ہے، مشروبات میں آ رہی ہے، ڈرنکس میں آ رہی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں وہاں میری عرض سن لیجئے، وہ جو پروفٹ کماتے ہیں وہاں 50% پروفٹ ہے، انہوں نے بھی اپنا پروفٹ ریپیٹریٹ کرنا ہے. تو یہ جو ایک ہم نے جو پالیسی بنائی کوئلے کے لیے، وہ دنیا کے لیے پالیسی تھی. جو ہم نے گیس کے لیے بنائی وہ دنیا کے لیے پالیسی تھی. آپ کے پاس تو آتا کوئی نہیں تھا. اور یہ وقت تھا، ہم وقت بھول جاتے ہیں، یہ وقت تھا 2014 کا، جب یہاں روز کے 10-15 بم پھٹتے تھے. اور اس وقت چائنیز آئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور وہ ایک بڑی کلین ڈیل ہے. اب آپ کا 2% کے اوپر جو لون ہے، وہ اس کے اوپر آپ اگر 2% کا لون، آپ کا بزنس مین نے پچھلے 5 مہینے میں 400 ارب روپیہ کا لون لے لیا 12 سے 14% کے اوپر، اور یہ 2% کے اوپر حکومت پاکستان لون لے کے اپنا کام نہیں کر سکتی. مطلب کمال کی بات ہے. اور اس طرح تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنی بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. شہباز رانا صاحب صرف 2% کا لون وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی وہ جسٹیفائیڈ ہے جو لون کی بات ہو رہی ہے. سر دیکھیں، اس میں عمران صاحب اور میرے رانا صاحب سے بھی یہ گزارش ہے، میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور بین الاقوامی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں دوستی نہیں ہوتی، اس میں ملکوں کا مفاد ہوتا ہے. چین کو اپنا مفاد پروٹیکٹ کرنے کا حق حاصل، اور ہمیں پاکستان کو اپنا مفاد پروٹیکٹ کرنے کا اس کا حق حاصل ہے. ہم جب چین کی اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس پوری کر رہے تھے تو ہماری بھی کچھ ضروریات تھیں. اس وقت ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک پاکستان کو جو قرضے دے رہا ہے وہ 2 طرح کے دے رہا ہے. اے ڈی بی اور ورلڈ بینک کا جو کنسیشنل لون ہوتا ہے، جو چائنا نے ہمیں دیا ہے 2% کے اوپر، وہ اے ڈی بی ورلڈ بینک کا ریٹ ہوتا ہے 1%. جو ان کا کمرشل لون ہوتا ہے وہ 3.5 سے 4% کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چائنا سے ہمیں جو کمرشل لونز ملے ہیں پاور پلانٹس کے لیے وہ 6.5 سے 7% کے درمیان. ڈبل ہو گیا نا بھائی دونوں. یہ جو گورنمنٹ کا کنسیشنل لون ہے 6 ارب ڈالر کا، اس کے اندر 5.2% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر 3 قرضے ہیں جن کی جو ٹوٹل مالیت ہے وہ 75 کروڑ ڈالر بنتی ہے. تو ہم نے کیا ایک اچھی ڈیل ان کے ساتھ نیگوشیٹ کی، اس کے اوپر سوالات ہیں، اور اس میں قصور چائنا کا نہیں ہے، اس میں قصور اس وقت کی حکومت پاکستان کا ہے جس نے یہ سارے کام کرنے سے پہلے اپنا نہیں کیا. یہ اے ڈی بی اور ورلڈ بینک سے سستا قرضہ نہیں ہے، اسے مہنگا قرضہ ہے. دوسرا آپ کو جو فائدہ اے ڈی بی اور ورلڈ بینک کا ہوتا ہے. ایک منٹ آپ آج ہیں شہباز رانا کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ how well did the PML government negotiate? Valid point. بات نیگوشیشن پہ ہو رہی ہے، اور پی ایم ایل پاکستان کی گورنمنٹ کی ہو رہی ہے، چائنا کی نہیں ہو رہی. ورلڈ بینک ایشین ڈیولپمنٹ کنسیشن اسسٹنس اس سے ہمیں زیادہ مہنگی ملی، اور کمرشل لون ہمیں چائنا کا ورلڈ بینک اور ایشین بینک سے ہم نے چائنا سے مہنگے قرضے لیے. سادہ بات یہ ہے. لیکن ایک چیز اور بڑی مس ہوئی ہے یہ سی پیک کی نیگوسیشن میں، اور مجھے اب جو خسرو بختار صاحب گئے ہیں انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا ہے، جو بہت اہم ایسپیکٹ ہے سی پیک کا، کہ پاکستان چائنا کا جو پرائیویٹ سیکٹر جوائنٹ وینچرز ہیں، جس سے ایکچولی اب ہمیں سی پیک کا فائدہ ہونا ہے، جس سے نوکریاں پیدا ہونی ہے، جس سے ہمارا گروتھ ریٹ بڑھے گا. پرائیویٹ سیکٹر پاکستان اور چائنا کا جو انٹریکشن ہے وہ اب ہمیں پش کرنا چاہیے، اور اب پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ پش کرنا شروع کیا ہے اس وقت. اچھا، لیکن یہ بات ابھی جو شہباز صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کیونکہ ابھی گورنمنٹ ہے، آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے چائنا سے جو قرضے لیے وہ کمپیریٹیولی مہنگے لیے. شہباز رانا جو فگرز بتا رہا ہے فگرز میں اچھا ہے، وہ بات صحیح کرتا ہے ہمیشہ. مجھے ورلڈ بینک کے ریٹس سعودی عرب کا قرضہ 3.18% پہ ہے، یو اے ای کے قرضے کا ابھی بتایا نہیں انہوں نے. چلیں بریک کے بعد کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں. میں یہی چیز دوبارہ سامنے رکھ دیتا ہوں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. جی شہباز رانا صاحب، یہ ابھی بلکہ رانا افضل صاحب آپ اس پہ انگلی اٹھا رہے تھے کہ یہ کچھ اور قرضے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں اور ان کا کمپیریزن نہیں کیا گیا. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو سعودی عرب سے قرضہ لیا وہ 3.18% پہ آیا. جو یہ یو اے ای سے نیگوشیٹ کر کے آئے ہیں اس کو ابھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا.
قرضے کا ریٹ جو ہوتا ہے آپ کی مارکیٹ کنڈیشن کے اوپر, آپ کی ریٹنگز کے اوپر ہوتا ہے. ریٹنگز ہماری گر گئی ہیں, اور جو انسرٹینٹی اس حکومت نے اور جو رویہ اختیار کیا ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں, آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو تقریباً زیرو ہو گئی ہے. تو آپ ہمارے ملک کے اندر اگر وہ پروفٹ نہیں کمائیں گے, اپنا جب وہ انکم ٹیکس پے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پروفٹ لے جانے کی ان کو اجازت ہے, اگر یہ فیسلٹی آپ چلے وہ اپنا پروفٹ لے جائیں گے, لیکن پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بنے گا وہ کیسے حل ہوگا سر؟ آپ نے انویسٹمنٹ پہ صرف اس منصوبے میں کی ہے جو ون لائنر دے دیں مجھے, جی کائنڈلی مجھے ون لائنر دے دیں. آپ اگر کہیں گے کہ اس ملک کی جی ڈی پی گرو نہیں کرے گی, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے, اگر آپ 12 سے 14% کے اوپر اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں تو 2025 تک آپ کی ایکسپورٹ $40 ارب کی ہوگی. آپ کی جی ڈی پی کو بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے 2% آف جی ڈی پی کاسٹ کرتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں بجلی $6 ارب. ٹھیک ہے, بجلی ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو آپ کی پروڈکشن کو انکریز کرے. آپ کے پاس پیسے ہوں گے, یہ اس انویسٹمنٹ کے رزلٹ میں آپ کی کمائی بڑھ جائے گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. لیکن اگر آپ کی وہ گرتی رہی جس طرح سے آج, بٹ اٹس یہ ہو جائے یا نہ ہو جائے, آپ اگر ڈائریکٹلی یہاں پہ انڈسٹری لے کر آتے یا چائنا کے وہ یونٹ لے کر آتے جو یہاں پہ پروڈکشن کرتے اور دنیا کو بھجواتے, تو شاید اس سے آپ کے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. عمران خان صاحب یہ آپ نے سنا نہیں, دیکھیے بجلی پیدا ہو گئی ہے, لیکن یہ سارا جو قرضہ ہے 35 بلین کا اور جو ایکوٹی ہے, اس سے آپ فورن ایکسچینج پیدا نہیں کریں گے, اس سے آپ صرف بجلی بنائیں گے. اس لیے اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری میں یہ بجلی استعمال ہو. چائنا سے آپ جوائنٹ وینچرز کریں ٹیکسٹائل کے اور اپلائنسز کے, جو ایکسپورٹس باہر ہوں, تاکہ آپ اتنا فورن ایکسچینج پیدا کریں تاکہ آپ یہ $40 بلین جو شہباز رانا نے کہا ہے یہ پے کر سکیں. اس پر اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائے اس بجلی سے جو فورن ایکسچینج پیدا کرے, جس سے آپ کی بیلنس آف پیمنٹ ابلیگیشن پوری ہو سکے. اب پلوشا دیکھیے, آپ کا آئیڈیا جو ہے وہ مجھے سب سے بہتر اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں انڈر ڈسکشن آنی چاہیے تھی. پارلیمان میں بیٹھ کے لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کرتے تو شاید ہم بہتر نیگوسیشنز کر رہے ہوتے. جی پلوشا. دیکھیے عمران, اب بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ ابھی یہ جو ان کے ڈی سی ایم ہے لیجین زاؤ, کیا نام ہے ان کا, وہ انہوں نے خود ایک ان کی بھی ٹویٹ آئی کہ یہ سی پیک جو ہے وہ دراصل جو انویژن کیا تھا وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کیا تھا. اس وقت جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ تھے ان سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا پریمیئر لیگ کو, اور وہاں سے معاملہ چلا لہٰذا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ریکارڈ نمبر آف وزٹس جو تھے وہ ان کے چائنا ہی سے تھے. لہٰذا اب اس کو میں یہ تو اب یہاں بیٹھ کر ہم نہ چین کے خلاف بات کریں گے, نہ کر سکتے ہیں, کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ہم اس سی پیک پر مطلب ہم اس قسم کی کوئی سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. لیکن یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں, اچھا, اور اس میں پھر ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں کہ اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ اس کے حق میں اپنی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں چائنیز ڈی سی ایم کی. لہٰذا دیکھیے, اگر پارلیمنٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہ بھی ڈسکس ہو تو آپ ایک ایسی فورم بنا لیں جس میں آپ کے پارٹی ہیڈز ہوں, پارلیمنٹیرینز ہوں, جو سمجھتے ہیں معاملات, جو اس میں ڈیل کرتے رہے ہیں, اور جو آج آپ کے سامنے اس پروگرام میں کئی سجیشنز آئے ہیں کہ یہ بجلی کہاں لگنی چاہیے, کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری میں لگنی چاہیے, کہ کیا ریٹس ہونے چاہیے. اچھا, اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کو بھی لے آئیں, اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ باقی ملکوں سے جو معاملات ہو رہے ہیں, سعودیہ سے جو قرضہ لیا گیا ہے, یو اے ای سے جو لیا گیا ہے, اور جو ابھی چائنا سے آیا نہیں ہے, جس پر وہ شاید ہمیں دوستی کی بنیاد پر نہیں, فیزیبلٹی کی بنیاد پر جو بھی فیور ایکسٹینڈ کریں گے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ممالک سے آپ گئے ہیں, ملیشیا میں گئے ہیں, آپ کیا بات کر کے آئے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ کی کیا نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ جب تک پارلیمنٹ کے سامنے نہیں آئیں گی, ادھر سے انڈورسمنٹ نہیں ملے گی, اور آپ یہ بم گرائیں گے مہنگائی کا اگلے آنے والے منی بجٹ میں, اور آپ کا روپیہ اس قدر نوز ڈائیو کرے گا, یہ ہم پہ, آپ پہ, مجھ پر اور عام غریب لوگوں پر بوجھ پڑنے والا ہے. لہٰذا جب تک پارلیمنٹ اس کو انڈورس نہیں کرے گی اور آپ یہ کرنے جائیں گے اور آپ اس کو خفیہ طریقے سے جو ہے ان کو ڈیلز کو جو ہے آپ سائن کر دیں گے اور آپ یہ کر دیں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ معاملات بگاڑ کی طرف مجھے رانا صاحب سے, میں رانا صاحب سے بات کرنے میں صرف اتنا کہہ دوں, رانا صاحب یہ ہماری انٹرنل ڈسکشن ہے, اس کا چائنا کے ساتھ کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے, نہ ہم چائنا کو بلیم کر رہے ہیں, ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے اچھی نیگوسیشن کی یا ہم نے اچھی نیگوسیشن نہیں کی. یہ آنے والے وقت میں ہم اس حکومت کے بارے میں بھی کریں گے.
मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।